بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلسلے میں یہ 28ویں قسط کو بیان کر رہے ہیں اور ہم اس میں حسن بن صبا کا دعوی نبوت کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، شاہ یروشلم بالڈون ثالث دمشق پر قبضہ کرنے کی حسرت میں دل میں لیے ہوئی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت پر یروشلم کے عیسائیوں میں کیروان برپا ہو گیا۔ صلیبی کئی ماہ تک بالڈون ثالث کی موت کا سوگ مناتے رہے۔ اس موقع پر بعض عمرا نے سلطان نور الدین زنگی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر یروشلم پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سلطان نور الدین زنگی اعلیٰ ظرفی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ عیسائیوں کی ماتمی حالت میں سیاسی فائدہ اٹھائے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ غمزدہ دشمن پر یلغار کریں۔ اہل یروشلم اس صدمے سے نجات حاصل کرنے دو، پھر کھلے میدان میں معرکہ رائی ہوگی اور بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کا درینہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ سلطان نور الدین زنگی کی سیاسی غلطی تھی۔ اگر وہ بالڈون ثالث کہ مرتے ہی بھرپور حملے کر دیتے تو آسانی کے ساتھ یروشلم پر قبضہ کر سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ قیاس ساری اور درست ثابت ہوتی، مگر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اہل ایمان اپنے دشمنوں کی بھی مجبوری سے فائدہ کبھی نہیں اٹھاتے۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ انسانی مجبوری کی تجارت کرتے ہیں اور اسی کا سود کھاتے ہیں۔ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں یہی تو بنیادی فرق ہے۔ بالڈون ثالث کے انتقال کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اموری کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ اموری بالڈون ثالث سے بھی زیادہ شاطر اور کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے اپنی سیاسی بصیرت سے اندازہ کر لیا تھا کہ اگر مصر پر قبضہ کر لیا جائے تو دمشق اور شام بھی بڑی آسانی سے عیسائی سلطنت کے زیر نگین آ سکتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی گہری سازش تھی۔ بدقسمتی اس وقت مصر پر آخری فاطمی خلیفہ عاضد الدین کی حکومت تھی۔ فاطمین مصر نے ملت اسلامی کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اپنے اجداد کی طرح خلیفہ عاضد بھی ایک نہایت خود غرض، ناکارہ اور خلیفہ بغداد کا جانی دشمن تھا۔ اپنی ان ہی کمزوری کے باعث وہ وزیر اعظم شادر کے ہاتھوں بھی کٹ پتلی بنا ہوا تھا اور شادر اتنا بڑا ایمان فروش تھا کہ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے شاہ یروشلم اموی سے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا اور خراج کے طور پر ایک بہت بڑی رقم صلیبی حکمرانوں کو دیا کرتا تھا۔ فاطمی خلیفہ عاضد بھی چند روزہ عیش کے لیے اس معاہدے پر رضامند ہو گیا تھا، مگر جب شاور نے خلیفہ عاضد کو قتل کر کے مصر کا خود مختار حکمران بننے کی منصوبہ بندی کی تو خلیفہ عاضد نے بدحواس ہو کر سلطان نور الدین زنگی کو ایک طویل خط تحریر کیا۔ میں اس میں جو لکھا تھا کہ میں آپ کو اسلام دوستی کا دل سے قید ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ بلا تاخیر میری مدد کو آئیے اور مصر کو صلیبیوں کی دراز دستی سے نجات دلائیے۔ تو سلطان نور الدین زنگی اور اللہ اور رسول کے واسطے کے پر مضطرب ہو گئے۔ فوری طور پر اسد الدین شیر کو اور یوسف صلاح الدین ایوبی کو ایک لشکر جرار کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ شیر کو اور یوسف صلاح الدین نے بڑی جان بازی سے جنگ کی اور صلیبی فوج کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ دونوں غدار ملت شاور کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاور مصر سے فرار ہونے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، مگر یوسف صلاح الدین ایوبی کی شاہ سواری کام آئی اور اس نے شاور کو زندہ گرفتار کر کے مصری امیر عزیز الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ عزیز الدین نے ایک لمحے کی تحقیر کیے بغیر شاور کا سر کاٹ کر ایک بڑے تشت پر رکھا اور نظر کے طور پر فاطمی خلیفہ عاضد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شاور کے قتل کی خوشی میں خلیفہ عاضد نے ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا اور اسی جشن کے اختتام پر
اسدالدین شیرکو کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی اس تقریر سے بے حد خوش تھے اور اس طرح ان کی نہایت معتبر نمائندہ مصر میں موجود رہے گا۔ مگر اسدالدین شیرکو کو یہ وضاحت رسم راس نہ آئی۔ 2 مہینے بعد ہی خناق کے عارض میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اسدالدین شیرکو کے انتقال کی خبر شام پہنچتے کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین زنگی پر سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اپنے سپہ سالار کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہے۔ بار بار سلطان عادل کی زبان سے ایک ہی جملہ ادا ہوتا، اب ایسے بے وفادار دوست شاید ہی نظر آئے۔ وہ میرا بازو اور شمشیر زن تھا، حق تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسدالدین شیرکو کی موت کے چند دن بعد خلیفہ آزد نے نوجوان یوسف صلاح الدین ایوبی کو مصر کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ یہ اعلان سنتے شام اور مصر کے تجربہ کار عمرہ حیرت زدہ ہو گئے۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کے چچا اسدالدین شیرکو کو مصر کی وزارت عظمیٰ کا ملنا بھی ایک حادثاتی عمل تھا، اور پھر 2 مہینے بعد ہی اس کا مر جانا بھی اس قدر اتفاق اور ناغانی تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ جب یوسف صلاح الدین ایوبی اور شامی فوج کے اہم عہدیدار اسدالدین شیرکو کو جنازہ قبرستان لے جا رہے تھے تو ان میں سے ہر ایک شخص اپنی جگہ بات یہ سوچ رہا تھا کہ کل تک اس شخص کا نام سن کر دشمن میدان میں سے فرار ہو جاتے تھے، اور آج یہی مرد میدان اس قدر بے دست و پا ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا اور آخری آرام گاہ تک جانے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ اگرچہ اسدالدین شیرکو کی موت خناق کے مرض میں واقع ہوئی تھی، مگر مصر کے کچھ خاص لوگ اسدالدین شیرکو کی موت کو غیر طبیعی سمجھتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق مصر کے نئے وزیر اعظم کو حکیم مارتون نے کوئی ایسی دوا دے دی تھی کہ جس کے اثر سے اسدالدین شیرکو کا دم گھٹ گیا تھا اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ان لوگوں کے خیال میں اسدالدین شیرکو کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ ایک مایا ناز سپہ سالار ہی نہیں، سچا مسلمان بھی تھا۔ فاطمی خلیفہ آسد نے انتہائی مجبوری حالت میں اسدالدین شیرکو کو مصر کی وزارت عظمیٰ سونپی تھی تاکہ وہ اپنے وزیر شاور اور صلیبیوں کے اتحاد سے مصر کی حکومت کو محفوظ رکھ سکے۔ پھر جب بھی یوسف صلاح الدین نے شاور کو قتل کر دیا اور یروشلم کی فوج واپس چلے گی تو خلیفہ آسد نے اپنی شاہی حکیم بارتون سے مل کر اسدالدین شیرکو کا قصہ اس طرح پاک کر دیا کہ کسی کو اس کی بدنیتی اور سازش پر کوئی شک نہ ہوا۔ خلیفہ آزد بھی باطنیوں کے عقائد سے تعلق رکھتا تھا اور حکیم بارتون تو حسن بن سبا کا معتمد خاص تھا، اس لیے بارتون نے اسدالدین شیرکو پر ایک ایسی دعا آزمائی جس نے سلطان نور الدین زنگی کے دست راست کے سانسوں کا رشتہ توڑ دیا۔ مصر میں رہنے والی ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ خیال تھا کہ اسدالدین شیرکو کو باربک نے اپنے روحانی کمالات کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ مصری عوام باربر کو اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی سمجھتے تھے۔ یہ ایک 70 سالہ شخص تھا، دراز قد، سرخ و سفید لمبی سفید داڑھی، لمبے سفید بال اور لمبی سفید عبا، ہاتھ میں فروزے کی تصویر باربر کی خانقاہ دریائے نیل کے کنارے تھی۔ اس کے حجرے کی دیواروں کا رنگ بھی سفید تھا اور فرش پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ آنے والا پہلی ہی نظر میں باربر کی ظاہری شخصیت اور اس کی خانقاہ کے فضا سے متاثر ہو جاتا تھا اور بے سختہ پکار اٹھتا تھا، صوفی باربر کے یہاں تو نور ہی نور ہے۔ دراصل باربک ایک انتہائی خبیث اور شیطان صفت انسان تھے۔ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے حسن بن سبا کا مرید خاص تھا۔ اگرچہ حسن بن سبا جیسے راندہ درگاہ انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا تھا، مگر اس کے معنوی شیطانی اولاد ابھی زندہ تھی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اپنی خفیہ شیطانی تاریخ جاری رکھے ہوئے تھے۔ حسن بن سبا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ خراسان کے شہر توس میں پیدا ہوا۔ وہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ مشہور ریاضی دان فارسی شاعر عمر خیام اور نامور سیاستدان نظام الملک توسی اس کے اہم جماعت تھے۔ حسن بن سبا کے والد بابا دادا ایک بد عقیدہ اور اسلام دشمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔
اس لیے پیدائشی طور پر بغاوت اور سرکشی کے جراثیم اس کے خون میں شامل تھے۔ پھر جب حسن بن سبا اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ گیا اور شیطان نے اس کے دل و دماغ پر گرفت مضبوط کر لی۔ پھر حسن بن سبا اسلامی دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے محسن نظام الملک توسی کو خباثت نفیسی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت نظام الملک توسی سلجوقی بادشاہ کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فیض تھے۔ حسن بن سبا نے نظام الملک توسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر سلجوقی بادشاہ نے حسن بن سبا کو اپنی سلطنت کے حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بدتر اور کینہ پرور انسان مصر پہنچا۔ یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہاں اس نے اپنی شیطانی ذہانت سے ہزاروں مرید بنا لیے تھے۔ حسن بن سبا اپنی کامیابی کی منزل کے قریب تک اس کی ایک سازش بے نقاب ہوگی اور وہ رات کی تاریکی مصر سے نکل کر اصفہان پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وحی نازل ہوتی۔ سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن سبا کے قدموں پر جھک گئے اور اس شیطان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر دیا۔ ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن سبا کا پھیلایا ہوا شیطانی جال روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ الموت کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیچ راستے سے گھرا ہوا تھا کہ وہاں اس کا دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو دوستو، محفوظ ترین جگہ پر قابض ہونے کے بعد حسن بن سبا نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت بنائی۔ وہ ہر قیمت پر سلطان ملک شاہ اور اپنے محسن نظام ملک توسی کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دونوں بھاری پتھر راستے سے ہٹ گئے اور اس کے شیطانی منصوبوں کے تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ جنت عرضی اس منصوبے کی ایک بنیادی کڑی تھی۔ الموت کے قلعے میں حسن بن سبا نے ایک تخت بنوایا تھا جس کے پائے زمرد کے تھے، دونوں دستے نیلم کے اور پچھلا حصہ یاقوت جیسے قیمتی پتھر کا تھا۔ جب رات میں اس تخت پر کندیلیوں اور فانوسوں کی روشنی پڑھ کر منعکس ہوتی تھی تو دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے روشنیوں کا ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ اس چکا چوند کا حوالہ دے کر حسن بن سبا اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوتا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ خداوند عالم کا نور تم پر سایہ فکر ہے۔ اگر تم میرے احکام پر عمل کرو گے تو یہ نور ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں اپنے گھروں میں بھی نظر آئے گا۔ حسن بن سبا کو فن تقریر میں بہت کمال حاصل تھا۔ جب وہ اپنے مقتدین سے خطاب کرتا تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے کہ ان کی سرزمین کو چھونے لگتے، پھر ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہو جاتے: بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اس روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون اور سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دلائیے۔ اپنی جماعت کو یقین دلانے کے بعد کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن سبا کی شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبزہ زاروں کا انتخاب کیا۔ یہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن سبا نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کرائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن سبا کے مقتدین اسے پوچھتے کہ یہ مکانات کس لیے، تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہم نوا کو جواب دیتا: یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی؟ کسی مقتدر نے دل میں خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضری کی موجودگی میں اس سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن سبا اس شخص کو برجستہ جواب دیتا: یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بے وقت چیخ اٹھتے: اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیے کہ اس جنت میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو دوستو، حسن بن سبا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آتی۔ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔
مقتدین حزبانی انداز میں چیخنے لگتے، ہم تیار ہیں ہر ازمائش کے لیے۔ حسن بن سبا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تنقید کرتا، صبر کرو اور انتظار کرو، عنقریب تم لوگ جان لیوا امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر حسن بن سبا نے اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور رائے داریوں میں بیش قیمت قالین بچھائے گئے، کمروں کو یونانی طرز کی ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا گیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کی گئی جنہیں نلوں کے ذریعے دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل ناخیز لڑکیاں گھومتی رہتی تھی۔ ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا۔ یہ حسن بن سبا کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن سبا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی عجیب تھا۔ گردنوا کے لوگ علاقوں سے ڈھونڈ کر ایسے جوان لائے جاتے تھے جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے تھے، پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن سبا کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے، پھر انہیں حوروں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بھنگ پلاتی۔ جب وہ مست و بے خود ہو جاتے تو مسلح سپاہی انہیں اٹھا کر لے جاتے اور حسن بن سبا کے خصوصی کمرے میں پہنچا دیتے، جہاں اس خبیث کے بقول اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب وہ شخص نشے کی قید سے آزاد ہو کر ہوش میں آتا ہے تو دوبارہ اسی جنت کی تمنا کرتے۔ حسن بن سبا اس موقع پر انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے اور حوروں کی تمنائی کو مخاطب کر کے کہتے، میں نے تمہیں اپنی روحانی قوت سے ایک بار جنت کا نظارہ کرا دیا ہے، اب تم ایک بڑی آزمائش سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہو سکو گے۔ وہ شخص دودھ، شہد، شراب اور حوروں کی تمنا میں تڑپتا رہتا اور بار بار اپنے آپ سے پوچھتا رہتا کہ وہ بڑی آزمائش کب آئے گی، کب وہ جنت میں داخل ہوں۔ پھر جب حسن بن سبا کسی دشمن کو قتل کرانا چاہتا تو وہ جنت کے طلبگار کو تنہائی میں بلاتا اور رازداری کے لہجے میں کہتا، فلاں شخص کو بے دریغ قتل کر دو، پھر فرشتے تجھے جنت لے جائیں گے۔ وہ شخص حوروں، شراب کی تمنا میں حسن بن سبا کے ہر حکم پیرا ہوتا اور اپنی جان پر کھیل کر مطلوبہ فرد کو قتل کر دیتا۔ تنہا ہونے کے وجہ سے خود بھی مارا جاتا۔ پھر جب حسن بن سبا کو خبر دی جاتی تو وہ دشمن کے ساتھ وہ طلبگار جنت میں مارا گیا تو وہ شیطان اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے کہتا، میرا دشمن جہنم رسید ہوا اور میرا فدائی جنت اعلیٰ میں پہنچ گیا۔ ایسے تمام جنت کے طلبگار حسن بن سبا کے فدائین کراتے تھے۔ نظام الملک توسی جیسے عظیم سیاستدان اسلام دوست انسان کو بھی حسن بن سبا کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا۔ 15 سال بعد حسن بن سبا نے نظام الملک کے بیٹے ابو المنظفر کو بھی اپنے ایک فدائی سے قتل کرا دیا۔ ان باپ بیٹے کے علاوہ بھی اس شیطان نے بہت سے اہل ایمان کو قتل کرایا۔ حسن بن سبا نے 35 سال تک قلعہ الموت پر حکومت کی، پھر 518 ہجری میں بڑی بے کسی کی حالت میں مر گیا اور عالم اسلام کے ایک بڑے فتنہ گر سے نجات ملی۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس خبیث کو دنیا سے گزرے ہوئے 46 سال ہو گئے تھے، مگر اب بھی دنیا کے گوشے گوشے میں اس کی فدائین موجود تھے۔ مصر کا باربک بھی حسن بن سبا کا فدائی تھا، جو پورے مصر میں سب سے زیادہ خدا رسیدہ بزرگ مشہور تھا۔ خود فاطمی خلیفہ آزد بھی باربک کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگر کبھی وہ بیروپیا دربار میں آ جاتا تو خلیفہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا اور اسے اپنے برابر نشست پر جگہ دیتا۔ اسد الدین شیر کو نہ صرف ایک صحیح عقیدہ مسلمان تھا، ایک جان باز سالار بھی تھا۔ اس لیے باربک حکیم بارتون اور دوسرے سباتیوں کے دلوں میں کسی کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ باربک نے ایک دن تنہائی میں فاطمی خلیفہ آزد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسد الدین شیر کو سلطان نور الدین زنگی کا دست راست ہے اور خلیفہ المسلمین اچھی طرح جانتے کہ سلطان اپنے قید میں کس قدر
कटर है। मैं समझता हूँ कि आपने सोचे समझे बगैर एक जहर आलूद खंजर अपनी गर्दन के करीब रख लिया है, जो किसी वक्त भी शाहरग में उतर सकता है। खलीफा असद ने बड़ी राजदारी के साथ एक बारबर को जवाब देते हुए कहा था, मैं आपकी बेचैनी को समझता हूँ, मगर सियासी एतबार से असदुद्दीन शेर को इस वक्त हमारी जरूरत है। हालात पर काबू पाते ही असदुद्दीन शेर को निकाल बहर करूंगा। फिर जब वज़ारत अज़मा का मनसब संभाले 2 महीने ही बाद असदुद्दीन शेरको का इंतकाल हो गया, तो मिस्र के बाद हल्कों में शकूक शबात का इज़हार किया गया कि असदुद्दीन शेरको को बड़ी जहानत के साथ हटाया गया है, मगर इसका कोई सबूत न मिल सका। मगर शेरको की गैर तबी मौत पर जरा भी शक होता तो अब तक सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी मिस्र पर हमला कर चुके होते। एक रवायत के मुताबिक असदुद्दीन शेरको फातवी खलीफा आज़द से दरखास्त की थी कि इसकी जगह यूसुफ सलाहुद्दीन को मिस्र का वज़ीर आज़म नामजद कर दिया है। हर चंद के यूसुफ नौजवान है, मगर बेपनाह जंगी निज़ामी सालियतें रखता है। खलीफा आज़द ने शेरको से वादा किया था कि वो इसकी ख्वाहिश का लिहाज रखेगा। बारबर और दूसरे बासर बातिनी उमरा असदुद्दीन शेरको की मौत पर बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। तो दोस्तों, इस बार खलीफा आज़द को मशवरे दे रहे थे कि इस बार वज़ारत अज़मा के इंतखाब में किसी सियासी महज़र से काम न लिया जाए। खुदावंद आलम ने बर वक्त हमारी मदद की और हमें इस अचानक नाज़िल हो जाने में मिलने वाली मुसीबत से निजात दिलाई। खलीफा आज़द ने बारबर और बातिनी उमरा से वादा कर लिया था कि वो हर हाल में मुल्की मफाद का ख्याल रखेगा। असदुद्दीन शेरको के मरते ही मिस्री और शामी उमरा में इक़्तिदार हासिल करने के लिए शिद्दत कशिश का आगाज हो चुका था। शामी उमरा में ऐनुद्दौला, बारूती, कुतुबुद्दीन, यनाल, सैफुद्दीन अली बिन अहमद, यूसुफ सलाहुद्दीन का मामू शाहबुद्दीन महमूद हारमी पेश थे। दूसरी तरफ अबू जाफर और अली नासरी मिस्र की वज़ारत अज़मा का ख्वाब देख रहे थे। इन दोनों को यकीन था कि वो मकामी होने के सबब मिस्र के वज़ीर आज़म का मनसब ले जाएंगे। अबू जाफर के मुकाबले में अली नासरी ज्यादा उम्मीद था कि इसे दरपर्दा बारबर की हमायत हासिल थी। खलीफा आज़द शदीद ज़हनी कशमकश में मुब्तला था कि वज़ारत अज़मा की शेदाइयों में से किसका इंतखाब करें। अगर किसी शामी अमीर की तरफदारी करता है तो मिस्री उमरा की नाराजगी का खतरा होता था, और अगर होशमंद आलम फिका ज़ियाउद्दीन ईसा ने खलीफा आज़द को मशवरा देते हुए कहा कि वज़ारत अज़मा के तमाम मदई बूढ़े हो चुके हैं, ना इनके कमजोर बाजू मैदान जंग में तलवार बोझ उठा सकते हैं और ना इनके कमजोर दिमाग ज्यादा दूर की सोच सकते हैं। इन उमरा के बरक्स यूसुफ सलाहुद्दीन जवान भी है और मर्द मैदान भी। इसकी जंगी सलाहियत तो आप आजमा ही चुके हैं कि इसने शाद और नाजरी जैसे यार और गद्दार को गिरफ्तार करके मक्तल तक पहुंचाया। मुझे इसके चेहरे से फहम फरासत और ज़ब्त और तहम्मुल का असर नजर आता है। बिलफर्ज कोई सियासी मसला उलझ गया तो फिर आपके तजर्बात और मुशाहदात इसे हल कर सकते। खलीफा आज़द को फिक्र ज़ियाउद्दीन ईसा की तजवीज़ पसंद आई, मगर वो फिर भी रात भर सोचता रहा। दूसरी तरफ फिक्र ज़ियाउद्दीन भी रात भर यूसुफ सलाहुद्दीन के हक में दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह, इस नौजवान को गलबा अता कर और अहले ईमान की मदद फरमा। ये तेरी हदायत और तौफीक के बगैर हम अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर सकते। यूसुफ सलाहुद्दीन से फिका ज़ियाउद्दीन की रग़बत के 2 असबाब थे। एक ये कि वो आलम शबाब में बाकरदार नौजवान था, दूसरे ये कि अब तक मिस्र की वज़ारतों पर बातिनियों का गलबा था। फिका ज़ियाउद्दीन ने एक तवील अरसा नहायत अजियत और कुर्ब में गुजारा था। आज इन्हें उम्मीद हो चली थी अगर खलीफा आज़द यूसुफ सलाहुद्दीन को वज़ीर आज़म नामजद कर देता है तो बातिनियों पर कब्जा पाना आसान हो जाएगा और सरजमीन मिस्र को गुमराही की नजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह फिर जब दूसरे दिन खलीफा आज़द ने यूसुफ सलाहुद्दीन की वज़ारत अज़मा का फरमान जारी किया तो हाज़िरीन दरबार पर सख्त तारी हो गया। मिस्री उमरा और अबू जाफर और नाजरी नागवार चेहरों के साथ दरबार से उठकर चले गए। शामी उमरा कुतुबुद्दीन बेनाल, सैफुद्दीन अली अहमद और यूसुफ का मामू शाहबुद्दीन
محمود حاری خاموش بیٹھے رہے، مگر چوتھا شامی امیر عین الدولہ باروتی نہ صرف دربار سے اٹھ کر گیا بلکہ مصر چھوڑ کر سیدھا دمشق چلا گیا۔ پھر جب امیر عین الدولہ سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان عادل نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، تم نے یوسف کو تنہا چھوڑ دیا، تو انہیں لازم تھا کہ مصر میں رہ کر اس کے ہاتھ مضبوط کر دے، وہ میرا نمائندہ ہے۔ امیر عین الدولہ ساتھ جھکائے سلطان نور الدین زنگی کے غضبناک گفتگو سنتا رہا۔ وہ سلطان عادل کو اپنے دل کا حال کس طرح بتاتا کہ اس نوجوان کی یہ ترقی برداشت نہیں ہو رہی۔ خلیفہ اعظم نے یوسف صلاح الدین کو تحفے میں ایک شمشیر جوہر دار پیش کی جس کی قیمت 5000 دینار تھی۔ دیگر تحائف میں 10,000 دینار کا ایک نایاب ہار اور زرد رنگ کا ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا، سونے کے تاروں سے بنا ہوا ایک جبہ اور امامہ شامل تھا۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ۔